السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جو دین کا ستون ہے، نماز جو ہمارے اسلام کا ایک رکن ہے، نماز جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، یہ پہلے خوب سمجھ لیں۔ اللہ سے بات کیے بغیر، اس سے مدد مانگے بغیر، اس سے اپنے دل کا حال بتائے بغیر ہم اس دنیا میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہم اپنے دوست سے شیئر کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اپنے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں، اپنے والدین سے ڈسکس کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ ہمیں تب بھی جب دل مطمئن نہیں ہوتا تو ہمارا ایک مشورہ جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، جس سے مشورہ کرنے کے بعد کبھی باقی نہیں رہ جاتی، ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اس بہترین اپارچونٹی کو چھوڑ دیں؟ ہم کیسے چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسا ہے جس سے ہم اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں، جو ہمیں ہماری پرابلمز کے سولوشن دے سکتا ہے، جو ہمیں سکون دے سکتا ہے، جس کی ہمیں تلاش ہے۔ ہم سب کے پاس مارے پھرتے ہیں، تو ہم اپنے رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اور ہمیں ہمارے رب سے بات کرنے کے لیے کسی طرح کی اپوائنٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے رب سے بات کرنے کے لیے بار بار جس طرح بٹرنگ کرتے ہیں وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا رب تو ایسے ہی سنتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں اپنی بندے کی سنتا اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا تو اپنا طرف سے ایفیکٹ ڈالنا ہوگا، تھوڑا تو اپنے رب کے قریب جانا ہوگا، اس سے بہترین مشورہ لینے کے لیے اس سے بات تو کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے کسی بھی ریلیٹیو کو یاد کرتے ہیں، اپنے فرینڈز کزنز کو یاد کرتے ہیں، تو صرف یاد کرنے بھر سے تو اس کو خبر نہیں ہو جاتی نا۔ اس سے کو یاد کرنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ہم اپنے فون کو اٹھاتے ہیں، اس کا نمبر ڈائل کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، پھر اس سے اپنی پرابلمز بتاتے ہیں، یا پھر جو بھی حال احوال لینا ہوتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ تو کیا جب ہم اس دنیا میں ایک انسان سے اپنا کانٹیکٹ بنانے کے لیے اس سے بات کرتے ہیں، تو ہم اپنے رب سے جو ہمیں وقتی طور کا مشورہ نہیں دیتا بلکہ دائمی مشورہ دیتا ہے، وہ ہمیں نقصان دینا مشورہ نہیں دیتا بلکہ فائدے مند کا مشورہ دیتا ہے، تو ہم اپنے اس رب سے کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ جس طرح ہمیں بات کرنے کے لیے موبائل فون کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے پاس نماز جیسی گولڈن اپارچونٹی ہے، جس کے ذریعہ نماز کے ذریعے ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے اپنی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں، اس کو اپنی چیزیں بتاتے ہیں۔ تو خود تصور کریں، نماز کے بغیر کوئی زندگی ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز میں تو سکون ہے، نماز میں تو رب کا ساتھ ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی مدد چاہیے، ہمیں اللہ سے بات کرنی ہوگی۔ ہم اللہ سے بات کیے بغیر، اس سے مدد مانگے بغیر، اس سے اپنے دل کا حال بتائے بغیر ہم اس دنیا میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارا سب سے بہتر سپورٹ ہے، ایسا سپورٹ تو ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ سوچیں، نماز بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف والدین کا ہونا، بھائی بہنوں کا ہونا، مال و دولت کا ہونا، رشتہ داروں کا ہونا ہی ہمارے لیے نعمت نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی نعمت، بہت قیمتی نعمت نماز کا ہونا ہے ہماری زندگی میں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ قیمتی چیز، یہ ایکسپینسو چیز آ گئی تو ہم کبھی بھی پریشان حالی میں نہیں رہ سکتے۔ ہمارے پاس جو بھی پریشانیاں آئیں گی وہ وقتی ہوں گی، ہم ان سے مشورہ اپنے رب سے لیں گے کہ ہمارا رب اس سے نجات دینے والا ہے۔ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ پرماننٹ ہونے والی ہیں، کیونکہ آپ کا رب ہے نا آپ کی سننے والی، آپ کی پریشانیوں پہ جواب دینے والا، آپ کی تکلیفوں پر آپ کو صبر کے جملے کہنے والا آپ کا رب ہے نا۔ آپ یہ سمجھیں، کیونکہ اگر نماز نہ ہوتی تو پریشانی کے مارے ہمارے دل دماغ پھٹ چکے ہوتے۔ یہ دنیا کے سائیکیٹرسٹ ہمارے دل دماغ کو سکون نہیں دے سکتے۔
یہ نماز ہمارے دل کو ہمارے دماغ کو سکون دے سکتی ہے. یہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, اس نماز کے ذریعے ہر پریشانی کو حل کرے, نماز کے ذریعے اپنے رب سے باتیں کرے. وہ نماز ہی تو ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم وضو کر کے فوراً اسے اپنے اللہ کے سامنے بتانا شروع کر دیتے ہیں. فوراً وضو کر کے جا نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی پرابلمز کو بتانا شروع کر دیتے ہیں, رب کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. حالانکہ ہمیں کوئی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے پیرنٹ سے بھی بتانے میں شرم آتی ہے, ہم لوگوں سے ڈسکس نہیں کر پاتے, لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو ہمارا رب ہمارے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا قریب ہمارے آنکھوں کی روشنی, ہمارے کانوں کی سماعت, ہمارے آواز نہیں ہوتی ہے. ہمارا رب اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوتا ہے کہ ہم اس سے زاروں قطار رو کر اپنے دل کے تمام احوال بیان کر دیتے ہیں اور وہ سنتا ہے, اف بھی نہیں کرتا. اس کے سامنے ہم رو بھی لیتے ہیں, اس سے اپنے دل کا حال بھی سنا لیتے ہیں, لیکن وہ ہمارا رب ہے, وہ کبھی ہم انسانوں کی طرح ان باتوں کو دوسروں سے نہیں کہتا, دوسروں کے سامنے بتا کر ہمارے اوپر ہنسی مذاق نہیں کرتا. ہم اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال سنا کر, اس کے سامنے اپنے تمام پرابلمز کو ڈسکس کر کے اپنے دل کو ہلکا کر لیتے ہیں. پھر اس احساس کے ساتھ جانماز سے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سن لیا ہے, ہماری پرابلم سن لی, ہماری تمام تکالیف سن لی, وہ ہمیں ضرور ان چیزوں سے نجات دے گا, وہ ہماری مشکلات کو ہلکا کرے گا, ہمیں سکون عطا کرے گا. اسے تو سب پتہ ہے, پھر بھی جب ہم اسے بتاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں کیسے نہ دوں اسے. نماز دل کو عجیب سا سکون دیتی ہے. وہ سکون ہمیں کسی بھی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا جو سکون ہمیں اپنے رب کے سامنے بتانے میں ہے. وہ سکون جو ہمیں اپنے رب سے بات کرنے میں ملتا ہے سجدوں میں, وہ سکون ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں مل سکتا ہے. ایسا سکون جو اس دنیا کی اور کسی بھی چیز میں نہیں ہے, وہ سکون صرف نماز میں ہے. نماز کے بارے میں ایک آیت ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کی مدد چاہو صبر اور نماز سے. کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, کسی بھی طرح کی تکلیف ہے, آپ اپنے رب سے مانگیں, اس کے سامنے سجدے کریں, سجدوں میں گڑ گڑائیں. دیکھیں آپ کا رب آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ پریشان حالی میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں, دل ٹوٹ گیا ہے, جو بھی مسئلہ ہے صرف اپنے رب سے ڈسکس کریں. یہ انسان ہمیں وقتی مشورہ ضرور دے سکتے ہیں لیکن قلبی سکون کا مشورہ نہیں دے سکتے. یہ مشورہ تو صرف ہمارا رب دے سکتا ہے. اللہ ہم تمام دینی بھائی بہنوں کو نمازوں کو مضبوطی سے پکڑنے والیاں بنا دے, رکوع اور سجدوں کو خضوع اور خشوع کے ساتھ کرنے والی بنا دے, اپنی ہر پرابلم کو صرف اپنے رب کے سامنے ڈسکس کرنے والیاں بنا دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.